مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون سامعین محترم، ناظرین گرامی اکابر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہمارا موضوع ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو کیسے سمیٹیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر دو قسم کی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک رحمت عام ہے اور دوسری رحمت خاص ہے۔ رحمت عام وہ ہے جن کی وجہ سے اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ رحمت عام سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے وہ خداوند متعال کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، یہ رحمت ان کے لیے ہے۔ اور دوسری رحمت خاص ہے۔ رحمت خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خاص بندوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو پامال نہیں کرتے۔ یقیناً انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے قابل بن کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ کر اس دنیا اور آخرت کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو انسان اس دنیا میں انجام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے قابل بن سکتا ہے؟ وہ کون سے امور ہیں جن کو انسان انجام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہے؟ وہ کون سے امور ہیں؟ قرآن اور روایات، قرآن مجید اور روایات نے ان کی طرف رہنمائی کی ہے، اور ان امور میں سے ایک امور یہ ہے کہ انسان قرآن کی پیروی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے بابرکت نازل کیا ہے، اس کی پیروی کریں اور تقوی اختیار کریں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں سمیٹ سکیں۔ عزیزان گرامی،
اس آئے مجیدہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے قابل بننا چاہتا ہے، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس پر نازل ہوں، تو وہ قرآن کی پیروی کرے، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر دے، قرآن کو اپنا رہنما قرار دے۔ اور جو قرآن کو اپنا رہنما قرار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس پر نازل ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے قابل بن سکتا ہے۔ اور آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے قابل بننا چاہتا ہے، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس پر نازل ہوں، تو وہ قرآن کی پیروی کرے، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، قرآن کو اپنی زندگی میں رہنما قرار دے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔